اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی صاحب، ہماری گفتگو باب تفعل کے بارے میں تھی۔ انہوں نے کل آپ کو بتایا کہ باب تفعل کے 4 خاص باتیں ہیں، ٹھیک ہے، یا 4 خواص ہیں۔ البتہ پھر میں نے آپ کو کہا تھا کہ حذف تا والا باب تفعل کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، وہ باب تفاعل میں بھی جاری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو دوسرے تھے ان کو بھی آگے پڑھیں گے کہ وہ کہیں اور جاری ہوتے ہیں یا جاری نہیں ہوتے ہیں۔ غالباً جو تا کو ہم فاعل فعل میں تبدیل کر رہے تھے وہ بھی باب تفاعل میں تبدیل ہوتا ہے۔ خیر، تو آج آپ کو باب تفاعل کی معانی بتاتے ہیں کہ باب تفاعل کی 9 معانی ہیں۔ کتنی معانی ہیں بیٹا؟ 9 معانی ہیں۔ اگر یہ معانی آپ کل مجھے انشاءاللہ یاد کر کے سنائیں گے تو کل باب تفاعل ہم پورا پڑھیں گے۔ آج ہم باب تفاعل کی طرف نہیں جائیں گے، صرف باب تفاعل کی کتنی معنی پڑھیں گے؟ 9 معنی پڑھیں گے۔ وہ 9 معنی میں سے پہلی معنی جو اس کتاب میں پہلے نمبر پہ لکھی ہے، اور کتابوں میں ممکن ہے پہلے نمبر پر کوئی اور معنی لکھی ہو، لیکن اس کتاب میں جو پہلے نمبر پہ معنی لکھی ہے وہ ہے جناب مطاوعہ۔ مطاوعہ پہلے بھی آپ یہ لفظ پڑھ چکے ہیں۔ مطاوعہ کا مطلب ہے کسی کے اثر کو قبول کرنا۔ کیا؟ کسی کے اثر کو قبول کرنا۔ مثلا آپ کو درس یاد نہیں تھا، میں کہتا ہوں میں نے ان کو درس یاد کرایا تو انہوں نے بھی یاد کر لیا، ٹھیک ہے۔ آپ کہتے ہیں ادبتہ، میں نے اس کو ادب سکھایا، فتأدب، وہ بھی ادب سیکھ گیا، ٹھیک ہے۔ یا آپ کہتے ہیں کہ مثلا جو ہے کیا، علمتہ، میں نے اس کو پڑھایا، فتعلم، اس نے بھی پڑھنے کو قبول کر لیا۔ خوب، اب کہتے ہیں کہ اس مثال پہ اگر آپ غور کریں گے تو یہاں پر ایک لفظ لاتے ہیں ہم ثلاثی مجرد کا، پھر اس کے بعد ہم باب تفاعل لاتے ہیں۔ ادبتہ، یہ کیا ہے؟ ثلاثی مجرد ہے۔ ادبتہ کی ترکیب یہ ہوگی، ادبتو، ادب فعل، تو اس کا فاعل، ہو اس کا مفعول، پھر فتأدب، فتأدب یہ فعل ماضی ہے، اس کے فاعل کی ضمیر ہو ہے جو پلٹ رہی ہے کس کی طرف ہو؟ اس شخص کی طرف۔ وہ شخص جو پہلے فعل کا مفعول تھا وہ باب تفاعل کا کیا ہو جائے گا؟ فاعل ہو جائے گا۔ بات واضح ہوگی؟ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ باب تفاعل کس کی مطابقت کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ثلاثی مجرد کی، تو یہ آپ کے استاد سے اشتباہ ہو گیا۔ ثلاثی مجرد نہیں بلکہ باب تفعیل کی۔ ادبتہ، ادب یؤدب تعدیب، ٹھیک ہے، تو اشتباہاً میں نے ثلاثی مجرد کہہ دیا۔ جیسے آپ نے کہا علمتہ، علم باب تفعیل کا ہے، بس باب تفعیل کی مطابقت کرتا ہے، ہر کسی کی مطابقت نہیں کرتا ہے۔ دوسری معنی کا مطلب ہے جناب، دوسری معنی تکلف۔ تکلف کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز آپ کے اندر ہے نہیں لیکن آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ میں وہ ہے۔ مثلا آپ علم والے نہیں ہیں، جس کو جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لے، ٹھیک ہے۔ آپ کی جیب میں چائے کے پیسے بھی نہیں ہیں، دوست کو کہتے ہیں بھائی اگر موڈ ہو تو آج کڑھائی کھلاؤں، ٹھیک ہے۔ اس کو جھوٹ بھی نہیں کہیں گے کیونکہ علمی اور اخلاق کے حوالے سے آپ کسی کی بات کو ٹھک رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں جناب یہ آپ تکلف کر رہے ہیں، یعنی زبردستی خود پر کوئی چیز جو ہے کیا ہے جناب وہ سونپ رہے ہیں، یا خود پر جو کیا ہے جناب ٹھپا لگا رہے ہیں۔ جیسے وہ سامنے سانپ ہے، اس کو اب کیا کریں؟ تو ایک شخص کا تشجع، سانپ کیا ہے، میں تو اس کو انگلیوں کے ساتھ پکڑ کے چیر پھاڑ دوں گا، حالانکہ وہ سانپ کی شکل سے بھی ڈرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تشجع یعنی زبردستی اس نے شجاعت کا اظہار کیا، اس میں شجاعت نہیں۔ اچھا، اور تیسری معنی جو ہے کہ وہ اتخاذ۔ کیا؟ اتخاذ کی معنی کہتے ہیں کہ باب افتعال میں گزر گئی۔ کیا مطلب؟ کسی چیز کو اپنے لیے قرار دینا۔ اس نے اینٹ کو اپنا تکیہ بنا لیا،
اس نے پتھر کو اپنا تکیہ بنا لیا، اس نے خاموشی کو اپنی عادت بنا لی۔ وہ چوتھی معنی ہے طلب۔ طلب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ اس کام کی معنی کو طلب کرتے ہیں۔ مثلا تعجلت الامر، میں نے طلب کیا کہ یہ کام جلدی ہو جائے، ٹھیک ہے، میں نے جلد بازی نہیں کی، میں طلب کرتا ہوں کہ جلدی میں یہ چیز واقع ہو جائے۔ پانچویں معنی ہے جناب تدریج، سلو سلو کسی کام کا ہونا۔ آپ پانی بیٹا کیسے پیتے ہیں؟ ایک گلاس پانی گھونٹ گھونٹ کر کے پیتے ہیں، کیا پورا گلاس ایک ہی مرتبہ پیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں تجرید۔ جیسے تجرع الماء، اس نے پانی گھونٹ گھونٹ کر کے پیا۔ اور چھٹی معنی ہے تجنب۔ تجنب کا مطلب ہے پرہیز کرنا، پرہیز کرنا، دوری کرنا۔ کون کس سے پرہیز کرتا ہے؟ کہتے ہیں فاعل فعل کی معنی سے پرہیز کرتا ہے۔ فاعل فعل کی معنی کو انجام نہیں دیتا بلکہ پرہیز کرتا ہے۔ مثلا تأثم، بیٹا اسم کی معنی ہے گناہ۔ تأثم کا مطلب ہے کہ اس بندے نے گناہ سے دوری کی، فاعل پرہیز کرا، دوری کرا ہے فعل، ہاں فعل کی معنی سے دوری کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں تزمم۔ تزمم کا مطلب ہے اس نے مذمت سے دوری کی، یا اگر سندھی میں کہیں انہیں تھک لانت کھا پانچے پان کے پرے کیو ہو۔ اس کے بعد جناب ساتویں معنی سیرورت۔ سیرورت، سیرورت کا مادہ سارا۔ سارا کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا۔ سیرورت کا بھی مطلب ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں آنا۔ جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب تأیمت المرأۃ، کیا؟ تأیمت المرأۃ، تأیم فعل ماضی، تأیمت یہ چوتھا صیغہ، وہ عورت بغیر شوہر والی ہو گئی۔ یعنی پہلے اس کی حالت یہ تھی کہ شوہر والی تھی، اب اس کی حالت تبدیل ہو کے بیوہ ہو گئی، پہلے بیوہ نہیں تھی۔ آٹھویں معنی ہے شکایت۔ کیا ہے؟ شکایت۔ مثلاً آپ کہتے ہیں تظلم زید، زید نے ظلم کی شکایت کی کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نویں معنی جو ثلاثی مجرد کی ہے وہی باب تفاعل کی ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں بسم، وہ مسکرایا، پھر آپ کہتے ہیں تبسم، وہ مسکرایا، دونوں کو معنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ چلیں چلتے ہیں عبارت کی طرح۔ معانی باب تفعل، باب تفعل کی معانی۔ باب تفعل در 9 معنی زیر، باب تفعل نیچے والی 9 معنیوں میں۔ نیچے کا ترجمہ میں نے کہاں سے نکالا؟ شاباش، بیکار بردے می شود استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلی معنی مطاوعہ۔ مطاوعہ بھی بیٹا مصدر باب مفاعلہ کا، مانند جیسے ادب تو ہوں، میں نے اس کو ادب سکھایا، فتأدب، وہ بھی سیکھ گیا۔ ہمان طور کے از امثال معلوم است، جیسے کہ ان مثالوں سے معلوم ہے کون سا؟ ادب تو فتأدب، ٹھیک ہے۔ اب مثال ہاں بھی میں نے خام کہہ دیا مثال، کیونکہ ایک مثال دی ہے، بہت ساری مثالیں نہیں دی ہیں۔ فاعل ایدم باب، اس باب کا فاعل، کون سے باب کا فاعل؟ باب تفعل کا فاعل درین معنی، اس مطاوعت والی معنی میں مفعول باب تفعیل است، وہ باب تفعیل والا مفعول باب تفعل کا فاعل ہوگا مطاوعت میں۔ ادب تو ہو میں ہو مفعول ہے، تأدب کا پھر وہی ہو کیا ہو جائے گا؟ فاعل ہو جائے گا۔ از این رو گفتے می شود، از این رو اس وجہ سے کہ باب تفعل کا فاعل وہی ہوتا ہے جو باب تفعیل کا مفعول ہوتا ہے، کہا جاتا ہے باب تفعل برائے مطاوعہ باب تفعیل می باشد، باب تفعل باب تفعیل کی اطاعت کرنے کے لیے آتا ہے۔ مطاوعہ معنی غالبی باب تفعل است۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ 9 معنوں میں زیادہ باب تفعل کس معنی میں استعمال ہوتا ہے،
تو آپ کیا کہیں گے؟ متوا میں۔ خوب، دوسری معنی تکلف، یعنی تکلف کا مطلب بزحمت و مشقت، تکلیف کے ساتھ، مشقت کے ساتھ، کاری را برخود تحمیل کردن، کسی کام کو اپنے اوپر تھوپنا، ٹھیک ہے؟ سونپنا الگ چیز ہے بیٹا، تھوپنا، سونپنا یعنی ایک چیز اپنے حوالے کر، تھوپنا یعنی ایک چیز اپنے اوپر جو چڑھا دیں، ایک چیز اپنے اوپر رکھ دیں، جیسے تشجع، اس کا مطلب کہ بزحمت از خود شجاعت نشان داد، مشکل کے ساتھ اس نے جو ہے کیا ہے شجاعت کو اپنے اوپر جو ہے کیا ہے جناب رکھا، شجاع تھا نہیں۔ تحلم، تھوڑے بہت غصے پہ آپ تو جا کے بندوق اٹھاتے ہو، لیکن آج جو ہے کیا ہے کچھ لوگ بھی ہیں تو آپ کے سامنے بچے غلطی کر رہے ہیں، آپ کی بیوی غلطی کر رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے ایسے ہوتا رہتا ہے، یعنی بردباری ہے نہیں، لیکن مشقت سے آپ محسوس کر رہے ہیں کہ میں بردبار ہوں۔ بزحمت، حلم، حلم یعنی بردباری، زحمت کے ساتھ بردباری کو خود پر اس نے کیا کیا ہے تحمیل کیا ہے۔ تیسری معنی اتخاذ، بہمن معنی کے در باب افتعال گزشت، اتخاذ کی وہی معنی ہے جو باب افتعال میں گزر چکی، یعنی فاعل فعل کے مادے کو اپنا لیتا ہے، جیسے توسد، متکا تہیہ کرد، یعنی اس نے اپنے لیے تکیہ تیار کیا، پہلے نہیں تھا لیکن ابھی کہیں نہ کہیں سے بندوبست کر لیا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں توسد الحجر، پتھر کو اپنے لیے تکیہ قرار دے دیا۔ تبنا زیدن، اس کا مطلب ہے زید کو اپنا بیٹا بنا لیا، یعنی زید اس کا حقیقی بیٹا نہیں تھا لیکن اب اس نے اس کو بنا لیا ہے۔ طلب، طلب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی خاصتاً معنی یہ فعل کی معنی کو چاہنا، جیسے تعجلت الامر، خاصتم کار زود انجام گیرد، میں نے چاہا کہ یہ کام جلدی میں واقع ہو جائے۔ اب بیٹا کون سی فعل کی معنی کو چاہتے ہیں؟ تعجل کو، جلد بازی کو آپ چاہتے ہیں۔ تنجزت الوعد، میں چاہتا ہوں کہ وعدہ پورا ہو۔ اب وعدہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ہماری چاہت یہ ہے، طلب یہ ہے۔ تدریج، آہستہ آہستہ کسی کام کا ہونا، جیسے تجرع الماء، بیٹا ماء نہیں پڑھیں گے، ماء مفعول ہے، اس نے پانی گھونٹ گھونٹ کر کے پیا۔ آبرا جرعہ جرعہ نشید، پانی کو گھونٹ گھونٹ کر کے پیا۔ تفہم المسئلۃ، اس نے مسئلے کو تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھا، مسئلہ لمبا چوڑا تھا، اس نے تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھ لیا۔ جیسے باب تفعول کو آپ ایک ہی دن پورا نہیں پڑھے، کل آپ نے اس کا کچھ حصہ پڑھا، پھر آج کچھ حصہ پڑھیں گے، پھر اس کا کچھ حصہ رات کو مباحثے میں آپ حل کریں گے۔ تجنب، تجنب بھی مصدر ہے باب تفعول کا، یعنی اجتناب کردن فاعل از معنی فعل، یعنی فاعل پرہیز کرتا ہے فعل کی معنی سے۔ جیسے تعصم از گناہ دوری کرد، اس نے خود کو گناہ سے دور کیا، ٹھیک ہے۔ تزمم از مذمت کنارے گرفت، یعنی مذمت سے جو ہے کہ وہ دور ہوا۔ شرورت یعنی بے حالتی درآمدن، یعنی کسی حالت میں آنا، پہلے اس حالت میں نہیں تھا اب اس حالت میں آ گیا۔ جیسے تعیمت المرأۃ زن ایم، وہ عورت ایم ہو گئی، ایم کا مطلب کہ بی شوہر شد ہو گئی، بیوہ ہو گئی۔ شکایت، اور یہ باب شکایت کی معنی میں بھی آتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں تظلم، اس کا مطلب ہے اس نے ظلم سے شکایت کی کہ مجھ پہ فلاں جگہ ظلم ہو رہا ہے۔ معنی یہ ثلاثی مجرد، باب تفعول وہی معنی دیتا ہے جو ثلاثی مجرد دیتی ہے، جیسے بسم یا تبسم، دونوں کا ترجمہ یہ ہے لبخند زد، یعنی اس نے مسکرایا۔ دونوں کی معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، جبکہ اوپر والی جو 8 معنی تھیں اس میں ثلاثی مجرد کی کچھ اور معنی تھی اور باب تفعول کی کچھ اور معنی تھی۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔